ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے۔ اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بہت بڑھ گئی ہیں، ان کی تعداد میں خاصا اضافہ ہو گیا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو ڈکیت ہیں وہ ان سے قیمتی اشیاء تو لے ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزاحمت کوئی کرے یا بہت ساری صورتوں میں نہ بھی کرے تب بھی گولی مار کے جاتے ہیں، اور اس میں کئی بے گناہ شہری اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، کئی ماؤں کی گودیں اجڑ چکی ہیں، اور اس میں کئی نوجوان بچے اور اس میں بڑے اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی نہیں چھوڑا ڈکیتوں نے۔ ایسے ایسے افسوسناک اور دلدوز مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ ابھی گزشتہ روز بھی ایک نوجوان جس کا قتل ہو گیا، وہ اپنے گھر میں اکلوتا تھا اور بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اس گھر کو ڈاکوں نے اجاڑ دیا۔ اور شہر میں امن و امان کے قیام کے حوالے سے ادارے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اور کہاں پہ کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ پولیس کی پرفارمنس میں روزانہ کی بنیاد پر ترجمان صرف یہ خبریں جاری کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آج اتنے بندے پکڑے، آج ہم نے گٹکا پکڑ لیا، آج ہم نے ماوا پکڑ لیا، آج ہم نے اسٹریٹ کرائم کے اتنے ملزم پکڑ لیے، لیکن اس کے باوجود بھی لگتا ایسے ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ملزمان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس میں کمی آئے۔ کہ اگر پولیس روزانہ کی بنیاد پر 20 30 40 50 اگر ملزمان پکڑ رہی ہے پورے شہر سے، تو پھر ان وارداتوں میں کمی کیوں نہیں آ رہی ہے، اور یہ وارداتیں دن بدن بڑھ کیوں رہی ہیں؟ اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، اور جو مختلف حلقے ہیں وہ تو اس پر بات کر ہی رہے ہیں، اور آرگنائزیشن جو ہیں وہ اس پر بات کر ہی رہی ہیں، لیکن عام شہری کیا کریں، عام شہری کہاں جائیں، وہ کس کے پاس جائیں انصاف کے لیے، اور کس سے جا کر انصاف مانگیں جب قانون نافذ کرنے والے اداروں کا یہ حال ہے؟ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے ہمارے رپورٹر نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے ہم وہ رپورٹ دیکھتے ہیں اور پھر اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ کراچی میں موت بانٹنے والوں نے ایک اور باپ کے بڑھاپے کا سہارا چھین لیا۔ صبح سویرے فیروز آباد تھانے کے علاقے شہید ملت روڈ انڈر پاس کے قریب نامعلوم مسلح ملزمان کی فائرنگ سے ایک موٹر سائیکل سوار شخص جاں بحق ہو گیا۔ مقتول نوجوان کی شناخت 20 سالہ دانش ولد شیخ رضوان احمد کے نام سے کی گئی۔ مقتول نوجوان پی آئی بی کالونی پریس کوارٹر کا رہائشی تھا۔ ایس ایس پی ایسٹ عرفان بہادر کے مطابق مقتول کو سر میں ایک گولی مار کر قتل کیا گیا، جبکہ جائے وقوع سے ڈکیتی کی کوئی شواہد نہیں ملے۔ مقتول نوجوان کے پاس سے موبائل فون اور پرس سمیت تمام چیزیں موجود ہیں۔ واقعہ ڈکیتی مزاحمت کا نتیجہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، پولیس مختلف پہلوؤں پر تفتیش کر رہی ہے۔ مقتول نوجوان کے والد شیخ رضوان احمد نے بتایا کہ دانش 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا اور میڈیسن کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ رات کی ڈیوٹی کر کے گھر جا رہا تھا کہ اسے فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ بیٹے کا معمول تھا کہ وہ صبح سویرے گھر آتا تھا۔ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، اور پولیس واقعے کو ڈکیتی مزاحمت کا شاخسانہ قرار دے رہی ہے۔ بہت اچھا بچہ تھا، خاموش مزاج کا تھا، لڑنے بھڑنے میں بھی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کسی کے ساتھ دشمنی ہے، اس کی دشمنی بھی کوئی نہیں تھی کسی قسم کی۔ جی یقین تو بالکل نہیں آ رہا ہے اس چیز پہ، بس کچھ نہیں، صبر کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کی رضا ہے۔ خواب تو دیکھیں ہر انسان کے ہوتے ہیں، اسی تو زندگی سٹارٹ ہوئی تھی، ابھی کوئی اتنی ایج بھی نہیں تھی، 20 22 سال کی عمر میں کوئی اتنا معاملہ تو نہیں تھا، نہ کسی دشمنی نہ کوئی دوستی یاری، کام کام سے گھر، اپنی زندگی تھی سکون والی، اب اس میں ایسے حالات ہو گئے۔ مقتول کے والد نے مطالبہ کیا کہ بیٹے کے قتل میں ملوث ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے سنجیدہ نوعیت کی حکمت عملی اور اقدامات کیے جائیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھی رپورٹ، افسوسناک، انتہائی افسوسناک واقعہ جس میں ایک نوجوان کی جان لے لی گئی، اور اس کے اہل خانہ جو ہیں وہ ہکے بکے ہیں، وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، کس نے کیا ہے، کس سے انصاف مانگیں، کس کے پاس جائیں۔ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے جناب شکیل بیگ صاحب نے، جو کہ چیئرمین ہیں کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل آف پاکستان کے۔ السلام علیکم شکیل بیگ صاحب۔ شکیل بیگ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شکیل بیگ صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شکیل بیگ صاحب سے بھی ہم ابھی گفتگو کرتے ہیں، اور کراچی شہر میں یہ جو واقعات ہوئے ہیں ان کی جو روک تھام ہے وہ اس کے لیے کوئی افیکٹو اسٹریٹجی سامنے نہیں آ رہی ہے، حالانکہ پولیس کے افسران ان کے پاس وسائل موجود ہیں اور وہ اپنی پوزیشنز پر بیٹھے ہیں، اور ان کے پاس نفری بھی ہے، ان کے پاس ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسٹریٹ ٹائمز کی وارداتوں کو روکنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ شکیل بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شکیل بیگ صاحب۔ شکیل بیگ صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شکیل بیگ صاحب کو آئی تھنک اگین آواز نہیں جا رہی ہے، اور بیگ صاحب ہمارے ساتھ جیسے ہی لائن پر موجود ہوتے ہیں تو ہم ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔
اور یہ جو وارداتوں کا سلسلہ ہے، پہلے تو یہ ایک تصور کیا جاتا تھا، اور زیادہ تر وارداتیں جو مضافاتی علاقے ہیں، کراچی کے آؤٹ اسکرٹس ہیں، ان میں یہ وارداتیں ہوتی تھیں، اور وہاں پر یہ دیکھنے میں آتا تھا کہ ڈکیت زیادہ وہاں پر آزادانہ گھومتے تھے. لیکن اب تو صورتحال یہ ہے کہ شہر کے پوش علاقوں میں، شہر کے وسط میں، شاہراہوں پر، بزی شاہراہوں پر بھی، جہاں گاڑی سے گاڑی مل کر چل رہی ہے، جہاں بائک سے بائک مل کر چل رہی ہے، وہاں پر بھی ڈکیت دھڑلے سے، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، وہ آزادانہ طور پر وارداتیں کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں کہیں انہیں مزاحمت کا شک ہوتا ہے، یا انہیں لگتا ہے کہ کوئی مزاحمت کر رہا ہے یا کرے گا، تو بغیر سوچے سمجھے اس کو فوراً گولی مار دیتے ہیں. انسانی جان کی اب اہمیت یہ رہ گئی ہے کہ وہ اس سے چینہ جھپٹی کرتے ہیں. موبائل فون چاہے جتنا بھی اچھا موبائل فون ہو، جیسا بھی ہو، جب یہ ملزمان جا کے انہیں مارکیٹ میں بیچتے ہیں یا اپنی جگہ پہ جہاں بھی یہ جا کے دیتے ہوں گے، تو اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ 5-10 ہزار روپے میں جاتا ہوگا، بہت زیادہ بھی اگر گیا تو کسی کا فون. اور نہیں تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اتنی ارزاں ہو گئی ہے انسانی جان کی قیمت کہ ایک 5-10 ہزار روپے کے موبائل کی خاطر اس کو گولی مار دیتے ہیں. اور یہ جو ملزمان ہیں، میرے خیال میں تو ان کا ضمیر جب انہیں ملامت کرتا ہوگا، ضمیر ان کا جاگتا ہوگا، تو انہیں نیند تو نہیں آتی ہوگی. ہمارے سے شکیل بیگ صاحب موجود ہیں. جی السلام علیکم شکیل بیگ صاحب. وعلیکم السلام. جی بیگ صاحب، کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پچھلے ہفتے اتوار کو میرے ساتھ بھی، میری فیملی کے ساتھ بھی ایک بڑی واردات ہوئی، اور اس میں گاڑی بھی ملزمان چھین کر چلے گئے. ابھی یہ کل ایک نوجوان کی جان لے لی ڈاکوؤں نے. کیا کہیں گے اس پہ صورتحال؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا اس میں جو معصوم بچے کھڑے ہوئے تھے، ان کے اوپر کیا اس کا عکس پڑا ہے. آپ سوچیں کہ ان کے اوپر کتنا ٹائم لگے گا ان کو. پھر یہ جو کل جان لے لی، اور ابھی ایک جرنلسٹ کی میں پڑھ رہا تھا کہ اس سے بھی کل شاید موبائل چھین لیا ہے. جی تو آئی مین سے کہ کرائم اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہماری جو فورسز ہیں، اور ماشاءاللہ ایک فورس نہیں ہے، یعنی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں بے تحاشا ڈپارٹمنٹ ہے جو کام کر رہے ہیں. اگر ہم دوسری طرف جائیں تو رینجرز بھی لگی ہوئی ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کرمنلز ان لوگوں سے نہیں ڈرتے. ان کو ان سے کوئی خوف نہیں ہے، ان کو ان سے کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مادر پتر آزاد ہیں. ریزن یہ ہے کہ وہ اگر یا تو خدا نہ خواستہ جب وہ لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم ان کے ذہن میں یہ بھی خوف نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں مار دے گا. اچھا، چونکہ اس کی وجہ یہ سب سے بڑی، ٹھیک ہے پولیس جب پکڑے گی سو پکڑے گی، لیکن سب سے بڑا جو ایشو آتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم عدالتوں تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ کئی ایسے کرمنلز ہیں جب ان سے پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جناب اس سے پہلے ہی نکال کے چلے گئے، کہیں پیسے دے دیتے ہیں، کہیں بہت سارے ایشوز ہیں. بندہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہم تمام لوگ ذہنی مریض بنے ہوئے. آپ یقین کریں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں ایک مارکیٹ سے گزر رہا ہوں اور میں موبائل کو پکڑا ہوا ایسے کہ ابھی ایسا نہ ہو کہ میرے سے بھی کچھ چھین لے. موبائل، پیسے، آپ کی ہر چیز اس وقت خوف کے طرح جانے جا رہی ہیں. معصوم بچے پریشان ہیں، خواتین پریشان ہیں. یعنی کہ ان کے لیے کوئی بھی کسی بھی چیز کو مارنا کھونا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن میرا صرف ایک سوال ہے جس کے لیے میں ہمیشہ جواب ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ کیا ہم ٹیکس نہیں دیتے؟ کیا ہم یہ جتنی بھی ایجنسیز ہیں، فورسز ہیں، ان کو ہمارے پورے ٹیکسز سے ان کو سیلریز ملتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں وہ پروٹیکشن، وہ سپورٹ اس طرح ایک عام جس طرح ایک رہنے والے کو چاہیے وہ نہیں ملتی. اور سب سے بڑھ کر یہ اختر شاہین بن صاحب، میں یہ سوال کروں گا اور یہ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے نا، آپ اپنی فیملی کے ساتھ تھے، کیا ایسے موقع پہ جب فیملی ساتھ ہو آپ کوئی اسلحہ نہیں رکھ سکتے؟ ہم نہیں رکھ سکتے. ہمارے پاس اگر اسلحہ ہوگا اپنی جان کو بچانے کے لیے ہم وہ بھی نہیں رکھ سکتے. اور ان کے پاس ایک نہیں 3 لوگ تھے اور تینوں کے پاس اسلحے تھے جنہوں نے آپ کو لوٹا. اور آپ یہ دیکھیے کہ ان کو اس چیز کا بھی احساس بھی ہوا کہ خواتین ساتھ ہیں، بچے ساتھ ہیں. کل ایک بچے کو مار بھی دیا گیا. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو ان فورسز کا، ایجنسیز کا کوئی خوف ہی نہیں ہے. جب تک یہ فورسز ایجنسیز اپنا خوف پیدا نہ کرے. خوف پیدا کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی ان کا انکاؤنٹر نہ کرے. کم از کم ان کو وہاں تک تو پہنچائیں جہاں ان کو سزائیں مل سکیں. ان کو سزائیں تو ملتی نہیں ہیں، اور سزائیں اگر ملیں گی تو اس کے بعد یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹھیک ہوں گے، کیونکہ کرائم کی اس وقت جس طرح بڑھتا جا رہا ہے، کرائم جس طرح عروج پاتا جا رہا ہے،
اور اچھا ایک اور چیز جو اس میں ایک اور بڑی آسانی سے ہم کہہ کے جان چھڑاتے ہیں، او جی بڑی مہنگائی ہو گئی، تو اس کے لیے مہنگائی نہیں ہے جس کو لوٹ لیا، اس کے لیے مہنگائی نہیں ہے جس کے گھر پہ کھانے کو نہیں تھا، اس سے آپ نے جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی چھین لیا، اور اس کا جو اثاثہ کمانے والا آپ نے اس کو بھی مار دیا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایجنسیز کو، پولیس کو، تمام کو مل بیٹھنا چاہیے اور چیف سیکرٹری صاحب کو فوری طور پر اجلاس بلانا چاہیے۔ اور یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ ایک تماشا ہی بن گیا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا رضوان بٹی صاحب کا کہ ان سے بھی موبائل اور وہ چھین لیا گیا، اسی طریقے سے دوسروں سے چھین لیا گیا۔ روزانہ آپ اخبار اٹھائیں تو اس میں زیادہ تر آپ کو اسٹریٹ کرائم ملتا ہے، اور اسٹریٹ کرائم بھی اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، دندراتے سڑکوں سے لوٹ رہے ہیں لوگوں کو، کہیں خوف نہیں ان کے اندر۔ تو جی پہلے بالکل تو صحیح میں بات سمجھتا ہے۔ ہوں کہ شکیل بیگ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہی موجود رہیے، ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ہمارے سینئر کرائم رپورٹر جناب سمیر قریشی صاحب نے، ہم ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ جی سمیر صاحب السلام علیکم۔ سلام۔ سمیر قریشی صاحب بتائیے گا، شہر میں وارداتیں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں اور یہ پولیس کیا کر رہی ہے؟ آپ کی ان سے بات ہوتی ہے تو افسران صرف ٹھنڈے کمروں میں ہی بیٹھ کر بس ایکشن لیتے رہتے ہیں، نوٹس لیتے رہتے ہیں، یا گراؤنڈ پہ بھی جا کے کبھی کوئی کام کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، اس وقت کراچی شہر کی جو اسٹریٹ کرائم کی صورتحال ہے، یہ ایک بدترین صورتحال جو ہے وہ ہوتی ہے کہ رواں سال کا 10واں مہینہ ہوا ہے، 70,000 سے زائد وارداتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ 113 افراد جو ہیں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں جو ہیں لوٹ مار میں مزاحمت پر زخمی ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو بات ہوتی ہے، سب سے بڑی بات یہ، میں آپ کو 2 روز قبل جو ہے 2 سے 3 روز قبل آئی جی سندھ کی میٹنگ ہوئی تھی، جس میں مفروض اور اشتہاریوں کی بات کی گئی کہ اتنے 50,000 کے قریب اشتہاری جو ہیں پورے سندھ کے اندر ہیں، کراچی سمیت پورے سندھ میں، اور 1% بھی جو ہے وہ گرفتار نہ ہو سکے ہیں۔ تو ایڈیشنل آئی جی کراچی وہاں خادم ہند بیٹھے تھے، جنہیں آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ نے کہا کہ پولیس کام نہیں کر رہی، تو انہوں نے یہ اعتراف کرتے ہوئے اس میٹنگ میں کہا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پولیس کام نہیں کر رہی۔ تو اگر پولیس کام نہیں کر رہی تو سب سے تبادلے کریں، ہٹا دیں۔ یہ کس طریقے سے سیٹیں ملی ہیں سفارشوں کے اوپر، یہ نگراں گورنمنٹ کے اندر جو پہلی مرتبہ، میری 28 سال کی صحافت ہو گئی ہے، میں پہلی مرتبہ اتنی اس شہر کے اندر جو ہے بد نظمی دیکھ رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی اتنی 85,000 کے قریب وارداتیں ہوئی تھی اگر لاسٹ ایئر کی بات کی جائے، لیکن اس سال 70,000 سے زائد وارداتیں۔ لیکن ان وارداتوں کی پوزیشن یہ ہو چکی ہے کہ آتے ہیں، لوٹتے ہیں اور گولی مار کر چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں میں بھی خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ گراؤنڈ پہ پولیس موجود ہے، پکڑ بھی رہی ہے، گرفتار بھی کیے جا رہے ہیں، زخمی حالت میں ملزم پکڑے بھی جا رہے ہیں، لیکن اگر 2 سے 3 ماہ کے بعد دیکھیں تو وہ تمام ملزمان رہا ہو رہے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ ناقص تفتیش ہے، جس کی وجہ سے رہا ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی بھی ملزم یہاں پر گرفتار ہوتا ہے تو گرفتار ہونے کے بعد جو ہے اگر اس کا سی آر او کرایا جاتا ہے تو 15 20 مقدمات میں ملوث ہے، تو وہ کیسے رہا ہو گیا؟ تو یہ پولیس کی ناقص تفتیش ہے جس کی وجہ سے وہ رہا ہو جاتے ہیں۔ آپریشن پولیس محنت کر کے ملزمان کو گرفتار کرتی ہے، لیکن تفتیشی عملہ جو ہے وہ مختلف ہیلے بہانے کرتا ہے اور تفتیش ان کی ناقص ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ملزمان جو ہے وہ بآسانی رہا ہو جاتے ہیں اور پھر آ کر وارداتیں شروع کر دیتے ہیں۔ سمیر قریشی صاحب یہ بتائیے کہ سیف سٹی پروجیکٹ کی کیا صورتحال ہے؟ شہر میں سرویلنس کے لیے CCTV کیمراز لگائے جانے تھے اور ایک سیف سٹی کا پروجیکٹ ہونا تھا، اس کا کیا بنا؟ دیکھیں، سیف سٹی پروجیکٹ میں پچھلے 10 سالوں سے سن رہا ہوں کہ سیف سٹی پروجیکٹ، لیکن اس میں جو ہل جل ابھی ہوئی ہے وہ جو ڈی آئی جی CTD آصف اعجاز شیخ جو لگے ہیں، ان کے پاس سیف سٹی پروجیکٹ کا بھی چارج ہے، تو اب تھوڑی سی ہل جل نظر ہوئی ہے، اوپر لکھت ہوئی ہے اور جو تحریری طور پر اوپر چیزیں گئی ہیں۔ اور سیف سٹی پروجیکٹ اگر دیکھا جائے تو سیف سٹی پروجیکٹ بہت اچھا پروجیکٹ ہے، جس سے جو علاقے میں کیمرے لگے ہیں وہ بھی ان سے کنیکٹ ہو جائیں گے اور تمام چیزیں۔ اور CPK والے جو ہیں کمیونٹی پولیسنگ کراچی، جن کے چیف مراد سونی ہے، وہ بھی انہوں نے نارتھ ناظم آباد میں کیمرے لگائے ہیں، ملیز میں لگائے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر ڈیفینس کے اندر لگایا۔ ڈیفینس میں تو اتنے جدید کیمرے لگا دیے کہ گاڑی کا نمبر تک، وہ اگر 2 نمبر گاڑی ہوگی تو وہ کیمرہ فوری طور پر جو کلک کرے گا کہ 2 نمبر پلیٹ اس پہ لگی ہے یا یہ گاڑی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں تو جو ہو رہی ہیں، لیکن حکومتی سطح پر ابھی تک کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی۔ سیف سٹی پروجیکٹ کے اندر اب آصف اعجاز شیخ کے آنے کے بعد کچھ ہل جل شروع ہوئی ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ، نہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں، نہ ہی ان کے پاس کوئی دفتر ہے۔
एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच का जो दफ्तर है, डीआईजी स्पेशल ब्रांच का, वही सेफ सिटी के लिए यूज हो रहा है। तो कोई दफ्तर नहीं है, गाड़ियां नहीं है, अमला नहीं है, तो किस तरीके से ये पाए तकमील तक पहुंचेगा? अब लिख के दिया हुआ है उन्होंने, लेकिन अब तक कोई चीज वाजे नहीं हो रही, यानी कि मजीद 4 से 5 साल ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है इसके पाया तकमील तक पहुंचने में लगेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। समीर कुरैशी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। जनाब शकील बेग साहब, आपकी तरफ वापस आऊँगा। शकील बेग साहब, कंज्यूमर्स के हवाले से आप इतना काम करते हैं, इतने इदारों के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन होती है, स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से आपने कोई इस पे काम अभी तक नहीं किया? ऑफिशियली कोई आपकी मीटिंग्स वगैरह हुई हैं? कुछ हुकाम से आपने बात की है इस पे? पहली बात ये है कि अभी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर बात हो रही थी ना, तो मैं थोड़ा सा इस पे रहूंगा। खैर मेरी सच्ची बात है कि इस पे क्राइम के ऊपर कभी कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन मैं जो जिस तरीके से पै दर पे पै रोजाना मैं सुन रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मेरी एक मीटिंग है कमिश्नर हाउस में, तो मैं ये जरूर आज ये इशू को वहां पर उठाऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब कमिश्नर मीटिंग कर रहे हैं तो कमिश्नर के साथ एडिशनल आईजी कराची भी मुलाकात कर रहे होते, सारे होते हैं, तो कम से कम जहां आप कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, दूसरी चीजों करने के लिए, आप देखें ना, आप मोटरसाइकिल की एक छोटी सी वायलेशन करते हैं, आपको अगला फाइन कर देता है उसी वक्त। तो मैं सोचता हूँ कि कोई कम से कम इस तरह की भी तो वायलेशन के ऊपर फाइन की इस तरह की चीज हो ना। और जो बात इन्होंने समीर कुरैशी साहब ने की, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ। जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही होती है, तफ्तीश कर रही होती है, आप बिलीव करें कि वो इतनी आसानी से बंदा छूट जाता है कि आप जब उसको देखते हो कि यार इसी ने तो मुझे लूटा था, ये तो रोड पे घूम रहा है। तो कहने का मकसद है कि ये जो दो ग्रुप बना दिए गए ना, एक वो है जो पकड़ के लाता है ऑपरेशन से, और एक वो है जो उसको दे लेके करके कहानी करके खत्म करता है। भाई फिर आपने सीआर और ये वो सारी चीजें जो बनाई हुई है, इसका फायदा क्या है? आम जो शख्स है, आम जो लोग हैं, जो अवाम है, वो इतनी ज्यादा परेशान है। आप ये अंदाजा करें कि अभी मैं आपके साथ बातें कर रहा था, तो बातें करते हुए मैंने मोबाइल को पॉकेट में डाल के अपनी गाड़ी में आके बैठ गया हूं कि मुझे इतना खौफ आ रहा था कि ऐसा ना हो कि कोई बाइक वाला आए और मुझसे छीन के ले जाए। नहीं, आप अपनी बिल्कुल हिफाजत करें शकील बेग साहब, और सेफ जगह पे कहीं आप रुकें, मोबाइल को भी पॉकेट में रखें। और हम यहाँ पे एक ब्रेक लेना चाह रहे हैं। शकील बेग साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ एक वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। अगर आप भी इस शो में शरीक होना चाहें, और अगर खुदा न खास्ता आप भी किसी ऐसे ही वाक़े हादसे का शिकार हुए, तो वेलकम बैक नाज़रीन। कराची में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब शकील बेग साहब, चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। शकील बेग साहब, ये बताइए कि पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है, रेंजर्स की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है, और ऐसा लग रहा है रेंजर्स तो कोई काम ही उस हिसाब से कर ही नहीं रहे स्ट्रीट क्राइम में। उससे पहले ये नज़र आता था कि उनकी एक्टिविटी होती थी, मोबाइल पे लोग उनके आ जाते थे, बाइक्स पे गश्त कर रहे होते थे जवान, लेकिन अब आजकल की सूरत हाल में तो वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं। बहुत सुकून से जैसे बैठे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और शहरी यहाँ पे लुट रहे हैं, मर रहे हैं, और इतना सारा कुछ बजट भी दिया हुआ है, फैसिलिटीज़ भी दी हुई हैं, सारा कुछ दिया हुआ है। तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए शकील बेग साहब, फिर ये कैंपेन नहीं होनी चाहिए कि कराची शहर के हर शहरी को फिर असला दे दो, हर शहरी को लाइसेंस दे दो, ताकि वो कम से कम अपनी हिफाजत तो कर सके, अपने बच्चों की, अपनी जान की हिफाजत तो कर सके। समझता हूँ कि बिल्कुल ये हर घर के सरबराह को जो है ना, ये इजाजत मिलनी चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट खुद ये लाइसेंस प्रोवाइड करे, वो असला खुद ले ले। आप देखें ना, आप मेरी सिक्योरिटी पे आपने पुलिस की तमाम एजेंसियां बैठाई हुई हैं, रेंजर्स बैठी हुई है, उसके बावजूद भी अगर दिन दिहाड़े मुझे लूटा जाता है या मेरे साथ कोई वाकया होता है, तो मुझे पता है मैं अपना सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे करूंगा। मेरे लिए तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि रीजन ये है कि भाई 144 होगा तब तक आप गार्ड लेके निकले, फलाना ले, हर आदमी तो गार्ड अफोर्ड नहीं कर सकता है। यहाँ पर अगर आप एक चीज बताऊं मैं आपको कि जहां पर प्राइवेट कितनी सिक्योरिटी एजेंसियां काम कर रही हैं, तो उसके बावजूद भी कोई भी किसी भी जगह पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और दिन दिहाड़े। और हाँ, एक चीज मैं इसमें जरूर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से करना चाहूंगा कि पहले रेंजर्स जो थी ना, वो आपको हर चौक पे नजर आती थी, रेंजर्स की मोटरसाइकिल वाले नजर आते थे कहीं खड़े हुए, इनका फिर भी एक खौफ होता था, एक वो होता था कि ये रेंजर्स खड़ी है या ये बिल्कुल लिहाज नहीं करेंगे, फायर वायर मार देंगे। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि पता नहीं कोई इनके कोई इख्तियारात कम कर दिए गए हैं, हालत अब तो केयर टेकर सेटअप है, और क्या इनके इख्तियारात में कमी की वजह से ये आजकल कम नजर आते हैं। ये आते जरूर है नजर, बट एक गाड़ी आएगी गुजर के चली जाएगी, वरना ये बहुत ज्यादा, और इसकी वजह से ये इनको मैं जरूर प्लस पॉइंट देता हूं कि इनकी वजह से एक स्ट्रीट क्राइम काफी रुका था। तो मैं समझता हूं कि जो डीजी रेंजर्स हैं उनको इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है। और
بہت بڑی انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں پولیس کے جوانوں کے ساتھ ساتھ، اس میں کوئی لیکن شک اب وہ کوئی شک کہاں نہیں ہے؟ ہے۔ اب وہ ایکٹیویزم کیوں نہیں نظر آ رہا؟ پتہ نہیں افسران یا انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے اور پیک پہ معاملہ چلا جائے، اور پیک پہ چلا جائے، پھر وہ آئیں گے اور پھر شہریوں کو ریسکیو کریں گے، سمجھ نہیں آ رہا کچھ۔ نہیں، لیکن اس سے تو دیکھیں نا، یہ تو پھر وہی بات ہوگی کہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم وہاں پر آ کر وہ ایک کرائم سین بناتے ہیں، وہ کرنے کے بعد پھر ہم وہ کچھ عرصے کے لیے وہاں پر جو ہے نا فورسز کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو بھائی بہتر ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے جھٹکے لیے جا رہے ہیں یہاں پر، روزانہ کی بنیاد پہ کرائم بڑھتا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ رینجرز کو اپنا فعال کردار ویسے ہی ادا کرنا چاہیے جیسے وہ پہلے رینجرز کر رہی تھی۔ رینجرز کو، پولیس کو بھی یہ بجائے اپنی کونے کھانچوں میں بیٹھ جاتے ہیں یا موبائلوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے جو سمیر قریشی نے ابھی بتائی کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے آئی جی صاحب کے سامنے کہا کہ ہاں پولیس ایسے کام نہیں کر رہی، تو پھر ایک کام کرتے ہیں نا، یہ سندھ کی ساری پولیس پنجاب بھیج دیتے ہیں، پنجاب کی ساری پولیس یہاں بلواتے ہیں، تو کم از کم ان کے صوبے بدری کریں نا۔ ان کا یہ ایک علاقے میں 5 سال 6 سال سے 10 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہر جگہ کا پتہ ہے، کرائم یہاں پر ہو رہا ہوتا ہے، یہ سو رہے ہوتے ہیں، سب پتہ ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایڈیشنل آئی جی صاحب کو ڈنڈا اٹھانا پڑے گا، اپنے لوگوں پہ سختی کرنی پڑے گی۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ڈی آئی جی ٹریفک چینج ہوئے، آپ بلیو کریں کیونکہ میرا وہاں آنا جانا میں دیکھ رہا ہوں، اتنی بڑی ایک دم تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی، تو افسر کے آنے سے فرق پڑتا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب کو اپنا ایک ایسا چہرہ ان کو دکھانا پڑے گا اپنے جوانوں کو، اپنے افسران کو، کہ میں بالکل لحاظ نہیں کروں گا۔ تو یہ بجائے کہنا کہ جی ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے یہ تو اپنے آپ کو یہ تسلیم کرنا ہے کہ جناب پولیس کام نہیں کر پا رہی، تو پھر ایک کام کر لیں کہ پھر پولیس نہیں کر پا رہی تو پھر لوگوں کو تو سیلف پروٹیکشن کے لیے اسلحہ پرووائڈ لینے کی اجازت دے دیں، لائسنس خالی بننے کی اجازت دے دیں، تاکہ اسلحہ ہم خود خرید لیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جب ہمیں مارے گا تو ہم بھی تو کسی کو ماریں گے نا۔ اور پھر آ کے کرائم سین دیکھ لیجیے گا کہ پہلے کس نے ہم پہ گولی چلائی، پھر سیف سٹی میں جہاں جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ بھائی ان کی زندگی سب سے زیادہ عزیز ہے جو ڈیفینس میں رہتے ہیں۔ جہاں سرجانی میں واقعہ ہو رہا ہے، جہاں بلدیہ ٹاؤن میں ہو رہا ہے، جہاں اورنگی ٹاؤن میں ہو رہا ہے، جہاں منگو پیر میں ہو رہا ہے، تو وہ بھی تو علاقے ہیں۔ اب سیف سٹی میں اگر مخصوص ایریاز ہیں ان پہ اگر ہو رہا ہے تو کون سی بڑی میرا خیال ہے کام ہے۔ ایک صاحب ایک اور چیز بھی یہ ہے نا کہ سیف سٹی پروجیکٹ بھی چلو جب فنکشنل ہو، پورا ہو، ابھی بھی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے وہاں اس کے کیمرے بھی تو کام کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر لائیو سرویلنس نہیں ہوتی ہے، وہاں پر صرف اسے بعد میں سی سی ٹی وی فوٹیج نکالنے کے لیے لگتا ہے کہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ لائیو سرویلنس کیوں نہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں؟ قریب میں جو پوائنٹ ہے جو گشت ہو رہا ہوتا ہے، پولیس موبائل کو کھڑی ہو اس کو وہاں سے امیڈیٹلی کوآرڈینیٹ کریں، یہ والا کام کیوں نہیں کر رہے ہیں سمجھ نہیں؟ اچھا، یہ بھی کرنا چاہیے۔ دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا پولیس ایس ایچ اوز اور وہ بڑے ایکٹیو ہو کے کرتے ہیں، کہیں سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو آ جاتی ہے کہ جی وہ فلانی لیڈیز کے ساتھ کوئی اس طرح ہوتا ہے اور یا کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا، اس کو تو یہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور پکڑ بھی لیتے ہیں ماشاءاللہ سوشل میڈیا سے۔ وہ بھائی جو اتنے بڑے بڑے کرائم کر کے جو بندوں کو مار رہا ہے، لوگوں سے پیسے چھین رہا ہے، ان کی تصویریں کیوں نہیں ان کو ملتی؟ ان کے کیوں نہیں سی سی ٹی وی کیمرے سے یہ تصویریں حاصل کرتے؟ ان کو نہیں سوشل میڈیا پہ کیوں نہیں لاتے تاکہ ان کو بھی تو پکڑا جائے؟ ان کے لیے بھی تو کریں، وہ کام بہت اچھا ہے، ہم اس کے خدا نخواستہ وہ نہیں کر رہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جب اس کے لیے تو آپ سوشل میڈیا کے چکر میں آپ اچھا کام کرتے ہیں، تو جو عوام کو لوٹا جاتا ہے، جہاں ان سے پیسے لوٹے جاتے ہیں، جہاں ان کو گولی ماری جاتی ہے یا ان سے لوٹ مار کی جاتی ہے، تو وہاں کی کیوں نہیں تصویریں آتی؟ وہاں کی کیوں نہیں لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کیا انہوں نے لوٹ مار کی ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت شکیل بیگ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے ہیں۔ ایسے میں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم اس موضوع پہ انشاءاللہ آنے والے اپنے شوز میں پھر دوبارہ سے بات کریں گے۔ اور ناظرین، ہم نے کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور حقائق کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ بھی کسی ایشو پر نشاندہی کرنا چاہیں تو ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ کا نمبر اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔